الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی جو آخری آیت پڑھی ہے 18ویں سپارے میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن مجید میں اور بھی کئی دعائیں سکھائی کہ اے میرے نبی یہ دعائیں پڑھتے رہا کریں، کہتے رہیں. انہی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا یہاں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کو دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین. یا اللہ، اے میرے مالک، اے کائنات کے خالق، اے کائنات کے رب، رب اغفر وارحم، یا اللہ معافی عطا کر دینا، یا اللہ میرے پہ رحم کرتے رہنا، یا اللہ رحم کرنا، یا اللہ رحم کرنا، یا اللہ رحم والا برتاؤ میرے ساتھ کرنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین. اس لیے کہ سب سے بہتر جو رحم کرنے والا وہ تیری ذات ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں. میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے رحم ہی مانگتا. اس دنیا میں انسان جتنے بھی ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو یہ پوچھنا شروع کر دے کہ ادھر آؤ، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے مطابق تم نے زندگی گزاری، کون اللہ کو جواب دے سکتا ہے؟ اس لیے مومنوں، یہ دعا نبی علیہ السلام کے ذریعے مومنوں کو بھی سکھائی کہ مومنوں تم بھی کہتے رہنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ معافی دے دینا، یا اللہ رحم کرنا. اور کون حساب پہ پورا آ سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اس دنیا میں انسان رہتے ہوئے کئی غلطیاں، گناہ، لالچ میں آ کے کسی وجہ سے، کسی کے کہنے پہ، شیطان کے ابھارنے سے، یا
کتنی غلطیاں اور گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کیسے کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دے گا۔ مومنوں، اللہ سے کہتے رہنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ معاف کر دینا، رحم کرنا ہے، یا اللہ رحم کرنا ہے، یا اللہ رحم کرنا۔ اتنی نعمتیں انسان اللہ کی کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کس کس نعمت کا یہ حساب دے گا؟ یہ انسان کی زندگی، یہ انسان کی صحت، یہ انسان کا ایمان، مسلمان ہونا، یہ اس کے ماں باپ، یہ اس کی آل اولاد، یہ دنیا کے اندر اس کی عزت، اتنی زیادہ نعمتیں، ایک ایک نعمت کو اگر تولیا گیا نا انسان کی، یہ میری بات یاد رکھنا لوگوں، ایک ایک نعمت اگر تولی گئی، لاکھوں سالوں کی عبادت کو ایک ایک نعمت اللہ کی کھا جائے گی قیامت کے دن۔ یہ اللہ نے کسی انسان کو اگر صحیح دل دیا ہوا ہے، صحیح آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، بولنے کے لیے زبان اچھی دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہوا ہے، ایک ایک نعمت اللہ کی یہ انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو تو یہی کھا جائے گی، اور کون نعمتوں کا حساب دے گا؟ بندو اوے کہتے رہا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ معافی کر دینا، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، رحم چاہتا ہوں، رحم چاہتا ہوں۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن عدل انصاف کرے، اور کون اس کے سامنے عدل و انسان کے سامنے پورا آ سکتا ہے؟ انصاف کے اوپر کون پورا آ سکتا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، رحم کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اللہ سے رحم مانگو۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو معمولی سے معمولی نعمت جس کو انسان سمجھتا ہے، اسے پتہ نہیں کتنی بڑی، مثال کے طور پہ اس کی یہ آنکھیں ہیں، یہ لوگوں اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں دونوں، اس سے پوچھو دنیا کے رنگ کیا ہوتے ہیں، اولاد کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، اپنوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، سامنے جو چیز کھا رہا ہے وہ کیا کھا رہا ہے، اس کی پلیٹ میں حلال ہے، حرام ہے، وہ سنڈی ہے، وہ کیڑا ہے، وہ چوہا ہے، وہ خنزیر، اور کیا اس کے سامنے اس کو دے دیا گیا ہے؟ یہ اس سے پوچھو کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے پھول کیا ہوتے ہیں، پھولوں کے رنگ کیا ہوتے ہیں، یہ چاند سے مکھڑے کیا ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھو آنکھوں کی قدر، اس سے پوچھو یہ موسموں کا آنا جانا، یہ رات کے ستاروں والی یہ چادر آسمان کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے، اور یہ اس سے پوچھو اس کو پتہ نہیں اس کے آگے چلنا ہے، اس کے سامنے گٹر ہے، کنواں ہے، کیا اس نے گرنا ہے، کوئی کاٹنے والی چیز ہے، کوئی زہریلی چیز ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں، اسے پوچھو کہ ایک آنکھ کی نعمت بھی کیا ہوتی ہے۔ لوگو تم آنکھ ایک ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، تمہیں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، کیا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، اللہ سے معافی مانگا کرو، رحم مانگا کرو، لوگو یا اللہ تیرا رحم چاہیے، رحم چاہیے، رحم چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس لیے یہی دعا سکھائی کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ آپ یہی کہا کریں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کو اگر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جس اپنی صفت کا سب سے زیادہ کیا ہے نا ذکر، وہ یہی رحم اور رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، 114 مرتبہ تو اللہ نے بسم اللہ میں یہ بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے پڑھو جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور رحم مانگا کرو بندو، اور ہر معاملے میں اللہ سے رحم، الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، وہی رحمتوں کا مالک ہے، وہ رحم کرنے والا۔ پھر
اس نے پہلی سورت کے شروع میں پہلی آیت کے بعد ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رحمتوں والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میرے بندو اور مجھ سے ہر وقت رحم مانگا کرو۔ پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں یاد رکھنا زمین اسمان کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور داتا اور رنج بخش اور گنج بخش اور عبادت کے لائق اور سجدے اور نظر لیاز کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اتنی طاقتوں کا مالک ہے لیکن کیا ہے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت حاوی ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت اور اس کا رحم حاوی اور غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے پھر سورہ فصلت کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ نے یہ قرآن مجید اتارا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اس نے رحم کھا کے تمہارے اوپر قرآن مجید نازل کیا کہ عمل کر کے جہنم میں نہ چلے جانا لوگو، اور جنت میں جانا رحم کیا اس نے۔ پھر جا کے اپنے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی یہی ذکر کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی صفتیں بیان کرتے کرتے کہا یاد رکھنا اور بندو یہ نہ بھولنا، میں عالم الغیب جاننے والا سب کچھ ہوں، میں قیامت کے دن یاد رکھنا حساب لینے پہ آ جاؤں کوئی نہیں پورا اترتا، هو الرحمن الرحیم، اور میں رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے رحم کیوں نہیں مانگتے؟ اور رحم مانگو بندو، اور مجھ سے رحم مانگو، رحم مانگو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ رحیمی اور رحمت کا جو اور رحم کا جو ذکر ہے کئی دوسری صفات کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا، مثلا تواب کے ساتھ انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، اور توبہ اس لیے تو قبول کرتا ہے کہ بندے کے اوپر تو رحم کھاتا ہے، میرے اوپر بھی رحم کر کے میری بھی توبہ قبول کر۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر غفور اپنی صفت معافی کے ساتھ واللہ غفور الرحیم، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور بندو اور آخری وقت دنیا سے جاتے وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لینا اور رحم کر دوں گا، مانگو تو صحیح نہ رحم۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ انی انا الغفور الرحیم، میں بندوں میں معافی کر دینے والا ہوں، اور معافی مانگ لو۔ اور کتنے گناہ ہو گئے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہو گئے، ٹیر لگا لگا کے آسمان کی چوٹی کو جا کے تمہارے گناہوں کا ٹیر اور پہاڑ لگ گیا، اور معافی تو مانگو نا۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انی انا الغفور الرحیم، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، رحم مانگ لیا کرو میں رحم کر دوں گا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت رعوف کے ساتھ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگو میں بڑا رعوف ہوں، رعوف کا مطلب ہوتا ہے اور میں بڑا تمہارے ساتھ پولا پولا سلوک کرتا ہوں۔ کتنے گناہ کرتے ہو، میری زمین پہ چلتے ہو، میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو کھاتے پیتے ہو جس سے فائدہ اٹھاتے ہو وہ بھی میں نے پیدا کیا، اور گناہ کرتے ہو، میں کتنا پھر بھی پولا پولا سلوک ہی کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وجہ کیا ہے؟ پولا سلوک اس لیے کرتا ہوں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں تم رحم مانگو میں رحم کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا اپنی صفت بر کے ساتھ، انہ هو البر الرحیم، ایک اللہ کی ذات ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی بھولتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اپنا ذکر کرتے ہوئے میں صدقے جامع کائنات کے رب مالک اور خالق کے ساتھ کیا کہا، ان ربی رحیم ودود، تیرا رب بڑا پیار کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے نبی، میرے سونے محمد رسول اللہ لوگوں کو بتاؤ، ودود، میں پیار کرنے والا ہوں، میرے پاس تو آؤ تم، سارا دن غلطیاں کر کر کے شام کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پلاتا ہے، اے آ جاؤ میرے پاس، میں پیار کرنے والا، میں سینے سے لگانے والا، میرے بندے میرے پاس تو آنا۔ رحیم ودود، میں پیار کرتا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عزیز کے غالب کے ساتھ، ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب غالب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری کی ساری مخلوق کو پکڑ کے یہ لفظ سن لیں، یہ لفظ دھیان سے سن لیں، ساری کی ساری مخلوق کو پکڑ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا ہی جہنم کے اندر پھینک دے، اوے کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں غالب ہوں، لیکن کیا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ لہو العزیز الرحیم، اس لیے کہ مجھے رحم آ جاتا ہے، میں رحم کرنے والا۔ یہ اللہ نے اپنی رحم کی صفت جو ہے نا، یہ بڑی قرآن مجید میں بار بار بیان کی ہے۔ اور جس وقت قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جس وقت غلطی ہوگی زمین پہ آ گئے تو یہی انہوں نے لفظ بولے تھے، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے معاف کر کے میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو کاٹے میں چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں تیرے علاوہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے رحم کا ہی ذکر کیا۔ جس وقت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ وہ، سامنے غرق ہو گیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ تیرے لائق نہیں ہے، یہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے بیٹا ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی وقت نوح علیہ السلام نے جو معافی منگی، اور لفظ کیا بولے؟ اس نے لفظ جو مارے، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، رحم کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، مجھے نہ پکڑنا، وہ تو میرے دل میں بیٹا تھا، میں نے کہہ دیا، لیکن میں تیرے رحم کا طالب ہوں اے میرے اللہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
بنی اسرائیل نے اور دیگر قوموں نے بڑی زیادہ انہوں نے بے عملی جب کرنا شروع کر دی تو رب کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ یا اللہ جب یہ عذاب آنا شروع ہو گیا، یا اللہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، میرا مالک خالق اور جو ہے میرے پیچھے ہاتھ رکھنے والا تو ہے، مجھے معاف کر کے رحم کرنا، یا اللہ مجھے ان عذابوں سے بچا کے رکھنا، میرے اوپر رحم کر دینا۔ قرآن مجید نے اس تیسرے سپارے میں سورت جس وقت یہ سورت بقرہ ختم ہوتی ہے تو اس میں مومنوں کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ مومن کے دعا کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں یہ مومنوں کی دعا ہے، مومن کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا ہی نہ سکے، ایسی تکلیفیں ایسی مصیبتیں نہ ڈالنا، یا اللہ کو غلطی ہو جائے، کو بھول گئے یا جان بوجھ کے ہو جائے، یا اللہ اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اور آخر پہ کیا، واغفر لنا ورحمنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا۔ مومن کا کیا کام ہے؟ اللہ کے سامنے اکڑے۔ یہ مومن تو جو ہے یہ دن رات زندگی کا پہلا جس وقت سانس اسے آتا ہے اس سانس سے لے کے آخری سانس تک ایک ہی بات کہتا رہتا ہے، کیا وارحمنا، یا اللہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ فقیر اللہ کا جو ہے مومن رحم مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کی ہے، مومنوں کا ایک ذکر اور بھی کیا ہے اسی سورۃ المومنون میں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگو اللہ معاف کرے، لوگو اللہ رحم کرے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے بڑی چیخیں ماریں گے، بڑی پکاریں، بڑا کرلائیں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا، اب ہم نیک کام کریں گے۔ آگے سے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے اندر اللہ نے جو بتا دیا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور دفع جو میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ کیوں؟ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تمہیں پتہ ہے وہ ظالموں، دنیا میں تم شرک کرتے، کفر کرتے، گناہ کرتے، کم تولتے، جھوٹ بولتے، بے ایمانیاں کرتے، ماؤں بہنوں کا حق کھا گئے، بھائیوں کا حق کھا گئے، گاہکوں کا حق کھا گئے، اتنا کچھ کیا، اب مجھ سے کلام کرتے ہو؟ جاؤ میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ تمہارے سامنے میرے وہ بندے تھے، کون؟
جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا، تمہارے سامنے میرے وہ بندے نہیں تھے جو غلطی کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ معاف کر دے، رحم کرنا، یا اللہ رحم کرنا، میں تیرا بندہ جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا، میں نہیں سہ سکتا، میرے اوپر رحم کر دینا تو میرے مالک۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی رحم نہیں کر سکتا، رحم کر کے مجھے معاف کر دینا، میں بندہ ہوں، کوشش کرتا ہوں تیرے دین پہ چلنے کی، لیکن کوئی غلطی ہو جائے، میں تیرا رحم کا طالب ہوں، میں تجھ سے رحم چاہتا ہوں۔ یہ میرے بندے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ میرے بندے جب سوتے تھے بسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمھا، میرا بندہ جس وقت سونے لگتا تھا تو دعا کرتا تھا یا اللہ تیرا نام لے کے میں نے سونے لگا ہوں، یا اللہ اگر تو نے میری روح کو واپس نہ دنیا میں بھیجا، میں مر گیا، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دینا۔ میرے بندے سوتے وقت بھی رحم مانگتے تھے۔ ایک دوسرے نے کوئی کسی نے نچ ماری، اس نے الحمدللہ کہا، فوراً میرے دوسرے بندے نے کہا یا رحمک اللہ، اے اللہ تیرے پہ رحم کرے، اور یہ ایک دوسرے کو بھی دعائیں رحم کی دیتے تھے میرے بندے جو ہوتے تھے۔ کسی نے کھانا کھلایا، کوئی چیز کھلا دی، کوئی پانی پلایا، اسی وقت فوری طور پہ کیا کہا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ اس نے کھلایا پلایا نا، اس کو برکت دے اس کے مال جان میں اور اس کے اوپر رحم کر دے۔ میرے بندے تو رحم کی ایک دوسرے پہ دعا کرتے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ اور میرے بندے جب نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے 2 سجدوں کے درمیان جب اٹھ کے اللہ اکبر کر کے پہلے سجدے سے اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ رحم ہی کرنا، میں نے سجدہ تجھے کیا ہے لیکن یا اللہ تیری شان کے مطابق میں نے نہیں کر سکا، رحم کر دینا میرے اوپر۔ میرے بندے تو رحم مانگا کرتے تھے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا دعا مانگوں نماز کے اندر کو خاص؟ میں اچھا مانگ، پھر تم یہ دعا مانگا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ بندہ ہوں، مجھ سے غلطی گناہ ہو جاتے ہیں، بس یہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والا اور جس کو جنتی دنیا میں ہونے کی، جنتی ہونے کی بشارت دی، کہا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پھر بھی اللہ سے رحم ہی مانگنا اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت کوئی مومن نماز پڑھتا ہے نا، سلام پھرتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد جلدی اٹھ کے بھجتا نہیں، بیٹھ کے ذکر کرتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سورت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے یہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے۔ جب تک بیٹھتا ہے نا، میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ تیرا کاروبار بڑے فلاں ہو، یہ وہ فلاں، یہ فلانی چیز، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ یہ جو تیرا فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کے معاف کر کے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ باہر سے کوئی صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول کے پاس کچھ دیر رہے، اے ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ کے رسول۔ فرمایا اچھا چلو کہو اللہم اغفر لنا وارحمنا، بس یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہماری غلطی کوتاہی گناہ چھوٹے بڑے سارے جو ہیں، وارحمنا۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر اللہ عطا فرما دے، اس کو رحم کہتے ہیں۔
اللہ تو گناہ معاف کر دے. جب گناہ معاف کر دیے وارحمنا، یا اللہ اب جنت میں بھی تو داخل کر دے نا، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اب ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ مومنوں کا طریقہ کار یہی ہے. قرآن مجید میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا نا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ تیرا نبی محمد بھی تجھ سے یہی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر معافی دے کے رحم ہی کرنا ہے، رحم ہی کرنا. یہ نبیوں کا سردار بھی تیرے پاس یہی فقیروں کی طرح مانگتا ہے. عطا کرنے والا تو ہے، پوری کائنات کا داتا اور عطا کرنے والا تو. یا اللہ میرے اوپر رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کر. یہ تو مومنوں کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا مومنوں کو سکھائی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر دنیا میں زندہ ہے نا، کوئی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا وہ فوت ہو گئے ہیں، تو تم کیا دعا مانگا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا. اور مومنوں میں تمہیں بتاتا ہوں دعا، ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ فوت ہو جائے، اگر ایک بھی مل جائے زندہ یا دونوں ہی فوت ہو گئے یا ایک فوت، یہ دعا رب ارحمہما، یا اللہ ان کے اوپر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. تیرا رحم ہو جائے گا، یہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، حشر کے عذاب سے بچ جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے جب تیرا رحم ہوگا. یا اللہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تیرا رحم جب ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ جتنے جوگے یہ تھے نا میرے اوپر کتنا پیار محبت کیا کرتے تھے. یہ ماں باپ ہیں صرف، یہ خالق مالک نہیں، اور تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، تو زیادہ رحم کر ان کے اوپر. یہ مومنوں کو دعا سکھائی. قرآن مجید نے کچھ نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ان نبیوں نے جب دعا مانگی تو آخر پہ اللہ سے کیا کہا. حضرت ایوب علیہ السلام یہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہو گئے، کتنی دیر بیمار ہو گئے، پریشان رہ گئے، شیطان ان کے پیچھے ہی پڑا رہتا تھا. اور جب اللہ سے دعا مانگی تو اس وقت انہوں نے کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ یہ تیرا نبی، یہ ایوب جو ہے اس کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بڑی پریشانیاں پہنچی ہیں. اے اللہ اب میں کیا کروں، تیرے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں کہ جس کو پکارا جائے، میں تجھے پکار کے کیا کہتا ہوں، کیا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والا، میرے اوپر بھی، اپنے ایوب کے اوپر بھی رحم کر کے صحت دے دے، خیر دے دے. رحم کا ذکر کیا جب دعا مانگی ہے. قرآن مجید کہتا ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو مصر میں چلے گئے بیکتے بکاتے، وہاں بادشاہ بن گئے، ان کے بھائی وہاں ان کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کہنے لگے اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کے آنا. یہ اپنے بھائی کو بھی لے کے چلے گا، بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. یہ جب گھر سے نکلے ہیں نا تو یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے نے کہ دیکھا کہ پہلے یوسف بھی چلا گیا، اب اس کا ایک ہی تو بھائی سکا تھا یہ بنیامین، یہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ساتھ دعا دی، کیا فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یا اللہ ان کی حفاظت تو نہیں کرنی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حفاظت اس لیے کر کہ تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے. اور لوگوں اپنے بچوں کو جب گھر سے باہر جائیں،
ان کو یہ دعا دیا کرو، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، تیرے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آخر پہ جب بھائیوں کو پتہ چل گیا، بھائیوں نے معافی میں سر نیچے جھکا دیے، تو یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے، چاہتے تو قتل بھی کروا سکتے تھے، ان کو نہیں کرایا۔ اس وقت ایک بات کی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، او پراؤ سیر تے اتے کرو، سدھے کھڑے ہو جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور جاؤ اور تمہیں میں کوئی سزا نہیں دوں گا جو تم نے میرے ساتھ بچپن میں کیا، یغفر اللہ لکم، میں بھی اپنی غلطی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، کیوں؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس لیے کہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کی ذات، یعنی کوئی بھی دعا کی ہے تو آخر میں یہی کہا ہے ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں اور یہ میرا بھائی، یہ جو میرا بھائی ہے نا ہارون، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، رحم کرنا، اور رحم کرنا کیوں؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اس لیے کہ تو رحم کرنے والا اور رحم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ مثلا قرآن مجید نے ایک بات کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب قرآن مجید جو میں نے اتاری ہے، لوگوں یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت کا مطلب بڑا فائدہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو، دنیا اور آخرت میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، لوگوں اس کے اوپر عمل کرنا، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا، میری کتاب کو تم پکڑ کے رکھنا۔ دیکھ لو 76 سال پاکستان کو ہو گئے، اس کتاب کو کسی ظالم نے نہیں پکڑا، کوئی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لڑکیاں نچانے والا ہے، وہ فلاں کر، اور قرآن مجید کو پکڑ کے کہ میں اس کے مطابق قانون نافذ کروں گا، اور لوگوں کوئی ظالم نہیں آیا۔ اللہ کا رحم کس طرح ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، لوگوں یہ برکتوں والی کتاب ہے، اس کے مطابق قانون بنانا، زندگیاں گزارنا، اور دنیا میں بھی رحم کر دوں گا، قیامت کے دن بھی رحم کر دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن میں جب کہا ہے پڑھا جائے آرام سے دھیان سے سنا کرو، اور شاید دھیان کے سننے سے تمہارے اندر کی کایا پلٹ جائے، اور شاید اندر کا گناہ گار بندہ توبہ کر جائے، اور شاید تم اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ تو صحیح نہ قرآن مجید کو کبھی۔ اور کتنے دنیا میں بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پورا اپنے آپ کو، سب لوگ اللہ کی قسم دے کے کہو کسی نے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اور کیا پڑھا ہے، کیا کیا دنیا میں؟ ایم اے کر گئے، بی اے کر گئے، ڈاکٹری کر گئے، ایم بی بی ایس کر گئے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا کر گئے، اور تیاں نو پڑھا دیتا، ڈاکٹری بناتی، فلانا آئی ٹی کرا دیا، اور قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اور ایک دفعہ پڑھ کے تے میرے بندو ویکھو، وَأَنصِتُوا، اور چپ تو کرو، اور چپ کر کے اس کو پڑھ کے دیکھو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
لوگوں تم پہ تمہارے اوپر رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اس قرآن مجید کی طرف آؤ تو صحیح نہ کوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو دنیا اور آخرت میں اگر کسی نے رحم اللہ کا لینا ہے نا، اس کا ایک طریقہ ہے اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو، بس دین مکمل ہو گیا۔ اس کے آگے کسی کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے آگے کسی کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو، اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو، بس سارا دین یہ ہے۔ اس کے بعد فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں امام، فلاں امام، اور سب باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، اور کوئی اللہ نے وہی نہیں کی، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمل کرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو۔ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک دن اپنی قوم سے کہنے لگے لولا تستغفرون اللہ، لولا تستغفرون اللہ، اور لوگوں کیوں معافی نہیں مانگتے اللہ سے؟ مجھے بتاؤ نا کیوں معافی نہیں مانگتے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے معافی مانگ لو، رحم کر دے گا، معافی مانگو۔ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ کیوں ظلم زیادتی نہیں چھوڑتے؟ کیوں گناہ نہیں چھوڑتے؟ کیوں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ اور کیوں حرام کھانا نہیں چھوڑتے؟ اور کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو مالک مشکل کشا داتے بنایا ہوا ہے؟ اور اللہ کو چھوڑ کے، اور اللہ کی کون سی کمی ہے میرے رب کے پاس جو غیروں کے در پہ جا کے چکتے ہو، اور ان کے سامنے جا کے دیگیں چڑھاتے ہو، کیا کیا ان کے نام کا دیتے ہو؟ اور کون سی کمی ہے میرے رب کے اندر؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے، اللہ سے معافی مانگتے؟ لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اگر جس نے چاہنا ہے نا، حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کے اندر ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اوے لوگو، اور دھیان سے سنو، ارحموا من فی الارض، دنیا میں تمہارے سامنے کو ماڑے ہیں، کو غریب ہیں، کو تنگ دست ہیں، اور ان کے اوپر رحم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور یہ بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے، تو میں تو مالک اور خالق ہوں، میں اس بندے کے اوپر رحم ہی کر دوں گا۔ اور ان کے کام آؤ، اور صدقہ ان کے اوپر کیا کرو، اور ان کے بچوں کا خیال رکھو، ان کی بیٹیوں کا خیال رکھو، اور ان کے کپڑے کا، کھانے پینے کا، اور لوگوں خیال رکھو، رحم کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کر دے گا اگر تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو گے۔ اگر اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے اللہ اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرے، اللہ دنیا میں بھی رحم کر دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی رحم کر دے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی رحمت کرے گا، اور جنت کے اندر ڈال دے گا اللہ رحمت کر۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی ذات سے جڑے رہنے اور اس سے اپنی ذات سے معافی مانگنے اور رحم مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، ان کے اوپر بھی رحم کر دے۔ یا اللہ دنیا سے جس قدر مومن توحید پرست فوت ہو گئے، یا اللہ سب کو معاف کر کے رحم کر دے، سب کو معاف کر کے رحم کر دے۔ یہ مسجد جس اماں کے نام کی یا اماں زارا کی، اللہ اس کے اوپر بھی رحم کر دے اور اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔